السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایجوکیشن ہب۔ آج کی ویڈیو کا موضوع غیر اصنافی نثر کی ایک قسم طنز و مزاح ہے، جو کہ اردو لیکچرار کے حوالے سے ہے۔ تو بات کرتے ہیں طنز و مزاح پر۔ قادر مطلق نے اپنی مخلوق میں سے ہر جاندار کو زیادہ سے زیادہ 5 حصوں سے نوازا ہے، مگر انسان کو 3 مزید حصے، چھٹی حص یعنی کہ کامن سینس، حص جمال اور حص مزاح سینس آف ہیومر عطا کر کے اسے تمام جانداروں سے ممیز و مشرف کر دیا ہے۔ اس وقت ہمارا روئے سخن موضوع کے تحت صرف حص مزاح کی طرف ہے۔ ہنسنا انسانی فطرت ہے اور طبی طور پر یہ صلاحیت کم یا زیادہ ہر شخص میں پائی جاتی ہے۔ جس طرح انسان جب مظاہر فطرت کے خوبصورت نظاروں کو دیکھتا ہے تو سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ اپنے معاشرے کے مضحک پہلوؤں پر اپنے آپ کو ہنسنے پر مجبور پاتا ہے۔ مولانا حالی نے مرزا غالب کو حیوان ظریف لکھا ہے تو محض اس بنا پر کہ مرزا غالب کی فطرت میں ضلع سنجی، شوخ چشمی، طنز و مزاح اور لطیفہ گوئی کی حس غیر معمولی طور پر موجود تھی، اور ان کی کوئی بات بھی لطف و ظرافت سے خالی نہ ہوتی تھی۔ سر سید احمد خان، علامہ اقبال، آغا حشر کشمیری وغیرہ ہم کا بھی یہی حال تھا، اور ان کی تمام زندگی ساغر ظرافت سے لبریز رہی۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ کچھ انہی لوگوں پر موقوف نہیں، بلکہ شوخی ظرافت کی حس ہر شخص میں موجود ہوتی ہے، اور انسان اپنے گرد و پیش کے حالات کے تقاضوں کے تحت اسے بروئے کار لاتا ہے۔ لیکن چونکہ شاعر یا ادیب اپنے معاشرے کے حساس ترین افراد ہوتے ہیں، اس لیے یہ صلاحیت تمام لوگوں کی نسبت ان میں کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ طنز اور مزاح زبان و ادب کے دو رنگ ہیں جو نظم و نثر دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ کبھی ساتھ ساتھ بولے جاتے ہیں اور کبھی الگ الگ۔ ان دونوں لفظوں میں معنوں کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ ہمارے دوست ڈاکٹر اشفاق احمد ورک طنز اور مزاح میں فرق واضح کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں: طنز اور مزاح بھی یک وقت دو مختلف چیزیں بھی ہیں اور لازم و ملزوم بھی۔ انگریزی ادب میں تو یہ دونوں اپنی خصوصیات، مزاج اور تاثیر کے اعتبار سے نمایاں طور پر الگ الگ پہچانی جاتی ہیں، جبکہ اردو ادب میں ان دونوں میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ انہیں جدا کرنا دشوار ہے۔ طنز فن کی ضرورت ہے، جبکہ مزاح طنز کا لازمہ۔ مزاح کا مقصد ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے، جبکہ طنز کا مقصد سوچنے کی دعوت دینا اور اصلاح کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو طنز و مزاح ادب کی مشکل صنف ہے اور اس میں لکھنے والے کو بہت محتاط ہو کر لکھنا پڑتا ہے۔ اردو ادب میں طنز و مزاح کی صحت مند اور خوشگوار روایت کا آغاز مرزا غالب سے ہوتا ہے۔ مرزا غالب کے بعد اود پنچ اور اود اخبار نے بھی اسے فروغ دیا۔ اس کے بعد مزاح نگاروں میں مرزا فرت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی اور عبد الرزاق شامل ہیں۔ ان لوگوں کو اردو مزاح نگاری میں سند کا درجہ حاصل ہے۔ ان تینوں مزاح نگاروں کے مضامین کے مجموعے بلر ترتیب، مضامین فرت، مضامین رشید اور پطرس کے مضامین کے ناموں سے شائع ہو کر قبول عام کا درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ دور حاضر میں طنز و مزاح نے بہت ترقی کی ہے اور بے شمار ادیب اس صنف ادب میں مستند حیثیت رکھتے ہیں، جن میں ابن انشا، مشتاق احمد یوسفی، شفیق الرحمان، کرنل محمد خان، ابراہیم جیلس، سید ضمیر جعفری، محمد خالد اختر، عطاء الحق قاسمی اور ڈاکٹر اشفاق احمد ورک شامل ہیں۔ جب تک انسان زندہ ہے اس کی یہ فطرت بھی زندہ ہے۔ سید ضمیر جعفری نے کیا خوب کہا ہے: غم نے کب آدمی کو چھوڑا ہے، خوب ہنس لو کہ وقت تھوڑا ہے۔ امید ہے کہ آنے والے دور میں یہ صنف اور بھی مقبول ہوگی، کیونکہ لوث گرد اور مردہ جذبات کو تر و تازہ کرنے کے لیے انسان کے پاس اس سے زیادہ مؤثر ذریعہ شاید کوئی اور نہ ہوگا۔ ویورز، ویڈیو کے آخر میں مختصر سوالات کے جوابات طنز و مزاح کے حوالے سے دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو ٹیسٹ کی تیاری میں آسانی رہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔